الفاتحہ الی روح النبی الامین الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ منبر پاک پر تشریف فرما باوقار محافظین مسلک اعلی حضرت، بالخصوص سیدی سندی آقائی مولائی سرکار حضور گلدار ملت، مجمع پاک میں بیٹھے ہوئے خوش عقیدہ سنی بریلوی جنتی بزرگوں بھائیوں بچوں، عفت مآب ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الذین منقصہم ومبغضہم من الفاسقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفى صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائے تو سلطان زمانہ ہستی استدارے میں تمایا شہ جیلا مدد سنی یمن نعرے اللہ اکبر می زنم دم دبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم قادری یمنع رے یا غوث العظم می زنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جافزا، حیرت میں ججلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا،
رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت، باوقار سامعین، آج کی یہ مقدس بابرکت محفل پاک جشن عظمت مشائخ مسولی ورنگ رضا کانفرنس، جس کی سرپرستی سرکار حضور گلدار ملت دمد اللہ علینا اپنی آن بان شان کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور قاضی شہر کانپور بھی تشریف فرما ہیں، وہ دیگر علماء ذوی الاحترام کی جلوگری ہے۔ ایک کثیر مجمع سے فضیلت الشیخ مناظر اہل سنت عمدۃ المدرسین حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد مسیح الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری حشمتی مشاہدی دامد اللہ علینا کا پرمغز ولولہ انگیز نایاب اور بے مثال گفتگو ہوئی، اور اب انتظامیہ کے بقول وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اے بھیا کیا چاہتے ہو؟ دماغ خراب ہے آپ لوگ کا؟ سیدھے بیٹھو ہوش میں۔ جانتے ہو کہ نہیں مجھے؟ ہوش میں بیٹھو سیدھے۔ ہاں ایسی بیٹھنا سیدھے جب تک بیٹھے ہو۔ یہ افراتفری بند کر دو بالکل۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، تماشا بنا کے رکھتے ہو۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نادک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزی دیجا، ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تہی قصہ مختصر۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خواجی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آپ کے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ ایک بڑی جامع تقریر ہو چکی ہے، مزید وقت کی قلت کے پیش نظر جیسے کہ برادر گرامی حضرت طفیل رضا شمسی صاحب قبلہ نے
بیان فرمایا اور انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے ایک متعینہ وقت مجھے عطا کیا. بڑی لمبی کچھ گفتگو نہیں ہو سکتی، تھوڑی دیر کا موقع مجھے ملا حضرت مسیح العلماء کے خطاب کو سماعت فرمانے کا. اخیر میں سرکار حضور گلدار ملت داماد اللہ علینا کی آمد پر حضور والا نے کچھ کلمات خیر سے ہمیں اور آپ کو نوازا. مشائخین مسولی شریف سے متعلق یا سرکار حضور گلدار ملت کی ذات و صفات یا آپ کی مسلک و مشرب کی خدمات سے متعلق نوازا ہم نے اور آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد چند جملے اور آپ نے فرمایا نماز سے متعلق، درگاہ سے متعلق، نماز سے متعلق، درگاہ سے متعلق. حضرات ایک درد دل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک پیسے کا کام کرتے ہیں، ایک پیسے کے کام کا آغاز کرتے ہیں، ایک مختصر سا سفر کرتے ہیں تو آپ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، کسی کام کو لے کر کے آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ ایک پلاننگ کے تحت سفر کرتے ہیں. میں بھیونڈی کی سرزمین سے آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا. میری بھی پلاننگ ہے، میرا بھی منصوبہ ہے، میرا بھی ایک ٹارگٹ ہے کہ آج عظمت مشائخ مسولی کانفرنس میں حاضر ہو کر کے کچھ درد دل رکھنا ہے، پیغام حق پہنچانا ہے. وہ پیغام جو سرکار اعلیٰ حضرت نے عام کیا ہے، حضور مفتی اعظم عالم نے عام کیا ہے، حضور تاج الشریعہ نے عام کیا ہے. یہ ہمارا ایک مقصد ہے، ایک منصوبہ ہے. مہینوں پہلے اسی طرح سے ہر کسی کا ایک مقصد اور ایک منصوبہ ہوتا ہے. بندہ چند قدم کا بھی سفر کرتا ہے تو ایک مقصد ہوتا ہے. آپ اپنے گھر سے بازار کی طرف نکلتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے. چائے پی جائے گی ہوٹل کے اوپر، آپ ایک مقصد کے تحت نکلتے ہیں. چوراہے پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، بازار خریدنے جا رہے ہیں، آپ ایک مقصد کے تحت جا رہے ہیں. بامبے سے یہاں کا سفر، حضور سرکار گلدار ملت کا مسولی شریف سے یہاں کا سفر، حضور مسیح العلماء کا اترولہ کی سرزمین سے یہاں کا سفر، وہ دیگر علماء شعراء خطبہ کا کانپور کی سرزمین پر عظمت مشائخ مسولی کانفرنس میں حاضری. آخر مقصد کیا ہے آنے کا؟ کیا نعرہ لگا لینا ہی چند لمحے کے لیے؟ یہ ہمارا مقصد ہے. آپ کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ سرکار گلدار ملت داماد اللہ علینا عظمت مشائخ مسولی شریف کانفرنس میں جب تشریف لائیں گے تو ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور اگر موقع ملا تو حدود کو توڑ کر کے، دیواروں کو پھلانگ کر کے، کہیں با ادب کہیں بے ادب ہو کر کے بھی ان کے قدم ناز تک پہنچ کر کے ان کے قدموں کو بوسہ دیں گے، ان کی دستبوسی کریں گے، اور دستبوسی کرنے کے بعد دل و دماغ میں یہ بٹھا کر نکل جائیں گے کہ سال میں ایک مرتبہ سرکار گلدار ملت کے چہرے کی زیارت ہو گئی، اور اگر قسمت سے مصافحہ ہو گیا تو یہی مقدر کی بات ہے، یقیناً مقدر کی بات ہے، یقیناً سعادت کی بات ہے، مسرت و شادمانی کی بات ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ صحیح معنوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کے پابند ہیں اور اس کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، حضور تاج الشریعہ کے نام کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ تاج الشریعہ کے موقف اور آپ کے فتوے، آپ کے فیصلے پر عمل کرنے والے ہیں، حضور قائد ملت کے مسلک و مشرب اور آپ کے فتوے اور فیصلے پر عمل کرنے والے ہیں، حضور گلدار ملت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو یہ چند لمحے کے لیے صرف نعرہ بازی کر کے پھر اپنی روش پر قائم ہمیں نہیں رہنا ہے، سابقہ زندگی پر ہمیں نہیں قائم رہنا ہے. صرف چند
لمحے کے لیے دست بوسی کر کے نکل گئے، پھر جیسے ہماری زندگی کے ایام پہلے گزر رہے تھے ویسے ہی ہم پھر گزاریں گے۔ اگر اللہ اکبر کبیرہ ہمیں نماز کی توفیق نہ ملی تھی تو یہاں سے ہم نمازی بن کر کے ہم کو جانا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی تھی تو اس کمی کو دور کر کے جانا ہے۔ ہم میں اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو شراب سے توبہ کر کے جانا ہے۔ کوئی زنا کی عادت رکھتا ہے تو اس سے ہمیں توبہ کر کے جانا ہے۔ کوئی جوا کی عادت رکھتا ہے تو اس سے ہمیں توبہ کر کے جانا ہے۔ کوئی سود اور بیاج کا کاروبار کرتا ہے تو اس سے توبہ کرنا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کا عادی ہے تو اس سے توبہ کرنا ہے۔ ہر بات کا ہر بات کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ہر کام کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو جلسے ہو رہے ہیں، جو جلوس کیے جا رہے ہیں، جو مجلس کیے جا رہے ہیں، جو کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، کیا ہم نے اس کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کی کوئی پلاننگ بنا رکھی ہے؟ سال بھر پہلے سے تاریخیں لی جاتی ہیں، 6 مہینہ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، بھیک مانگا جاتا ہے جلسے کے نام پر، بھیک مانگا جاتا ہے گلدار ملت کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے فخر الدین حشمتی کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے مسیح الدین حشمتی کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے قاضی شہر کانپور کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے اسد اقبال کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے طفیل شمسی کے نام پر، چندہ کیا جاتا ہے سید عبدالوسی کے نام پر، یہ شہرا کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے، خطبہ کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے، مشائخ کے نام پر چندہ کیا جاتا ہے، پیران طریقت کے نام پر بھیک مانگی جاتی ہے، اور اس طرح سے بڑی محنت و مشقت کے بعد ایک جلسہ انعقاد کیا جاتا ہے، ایک کانفرنس انعقاد کی جاتی ہے۔ چند گھنٹے کے لیے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد ہم نے یہ مساج بنا لیا ہے، اب یہاں پر ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے فخر الدین حشمتی بامبے سے آئے گا، یہ دیکھا جائے گا اس کی تقریر ولولہ انگیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، جوشیلی تقریر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لچھے دار تقریر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح سے آپ کی مرضی کے مطابق تقریر ہو گئی تو پھر آپ یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں بامبے سے آئے تھے بہت اچھا بول کر کے گئے، اترولہ سے آئے تھے بہت اچھا بول کر کے گئے، اسد اقبال کلکتہ سے آئے تھے بہت اچھی نعت پڑھ کر کے گئے، طفیل شمسی یقیناً کلام رسا جب یہ پڑھتے ہیں میں تو یہ عرض کرنے والا تھا کہ سرکار گلدار ملت کی موجودگی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کلام آپ سنا دیں جس کو سننے کے بعد حضور گلدار ملت داماد اللہ علینا کی نگاہیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ یقیناً کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو تنہائی میں یہ فقیر خود اس کلام کو سنا کرتا ہے، تنہائی میں یہ فقیر اس کو سن کر کے اور اشکبار ہوا کرتا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ صرف جلسے میں اور اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم کلام سن کر کے فارغ ہو جائیں تو یہ غلط ہے۔ ہم یہی اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ طفیل شمسی سے سننا ہے، اسد اقبال سے سننا ہے، اس کے بعد ہم اپنے موبائل میں گانے سے لگے رہیں گے، باجے سے لگے رہیں گے، ڈھول اور تاشے سے لگے رہیں گے۔ سرکار گلدار ملت کے قدموں کے خاک کو بوسہ دیتے ہوئے آپ کے پہلو میں آپ کے جوتیوں کے تلے بیٹھ کر کے آپ کے پیچھے پیچھے گاڑی میں میں بھی چلے جا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی سواری آ رہی، سواری نکل رہی ہے، گاڑی گزر رہی ہے، ایک بارات کا گزر ہو رہا ہے، ایک بارات چلی آ رہی ہے اور اس میں ڈھول اور تاشے بج رہے ہیں، بے پردہ وہاں پر عورتیں چلی جا رہی ہیں، ڈھول بج رہا ہے، تاشا بج رہا ہے۔ یقیناً میرے بھی دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید کسی غیر مسلم کی بارات ہوگی، کسی غیر مسلم کا یہ مجمع ہوگا، کسی غیر مسلم کے یہاں یہ ڈھول اور تاشے بج رہے ہوں گے، لیکن آگے گزرنے کے بعد دیکھنے کے بعد سمجھ آیا یہ سب کلمہ گو ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، یہ سب کلمہ گو ہیں، اللہ اور رسول کے نام کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن ان کے ڈھول اور تاشے کی آواز کو سننے کے بعد ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے جھجوڑا ہے، لیکن آج کی تاریخ کے اعتبار سے آج معاشرے اور سماج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بار بار یہ شعر پڑھنے کا دل کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ کانپور کی سرزمین کے غیور بیدار مسلمانوں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو یقیناً اچھی بات ہے، سنی بن کر کے رہو۔ آج
آج کی تاریخ میں سنیت پر قائم رہنا بڑی بات ہے، ہر زمانے میں بڑی بات ہے، لیکن یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے، بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ بندہ صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں، دوپہر ہوتی ہے تو خبر ملتی ہے کوئی آج کا فتنے والا مولائی ہو گیا ہے، کوئی رافضی ہوتا جا رہا ہے، کوئی خارجی ہوتا جا رہا ہے، کوئی ناصبی ہوتا جا رہا ہے، کوئی صلح کلیت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا سنی آج وہابی بن رہا ہے، آج دیوبندی بن رہا ہے، آج جو ہے وہ تبلیغی بن رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے جلسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ہماری کانفرنسیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا علماء مشائخ کی آمد نہیں ہو رہی ہے؟ یقیناً ہو رہی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہ علماء حق جو ہیں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسٹیجوں پر آنے کے بعد تاج الشریعہ کا کوئی غلام جب منبر پاک پر آتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پیغام حق کو عام کرتا ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو عام کرتا ہے، مفتی اعظم کا تقویٰ بیان کرتا ہے، تاج الشریعہ کی حق بیانی بیان کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہی عام کرتا ہے۔ گلزار ملت کا کوئی دیوانہ آتا ہے تو یقیناً احقاق حق ابطال باطل کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جلسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ اور آج تو کچھ ایسے بھی جلسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے اور سننے کے بعد سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ حضور کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اکھاڑا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اکھاڑا نہیں ہے، یا کسی کی غیبت کرنے کی محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل پاک ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، آقا کی شان بیان کی جاتی ہے، صحابہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اہل بیت کے محبت کا جام پلایا جاتا ہے، ائمہ مجتہدین کی شان بتائی جاتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے، غوث اعظم کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، غریب نواز کی سیادت و شرافت پر بات کی جاتی ہے، مخدوم سمنا کی سیادت پر بات کی جاتی ہے، غازی پاک کی شہادت پر بات کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کی جاتی ہے، مفتی اعظم کے تقویٰ کی بات کی جاتی ہے، تاج الشریعہ کے فتویٰ کی بات کی جاتی ہے، اور گلدار ملت کے قربانی کی بات کی جاتی ہے، قائد ملت کے فیصلے اور قانون کی بات کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اسٹیج سے یہ پیغام عام کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو دل کا درد بتانا چاہتا ہوں، آج حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، جب کہیں جلسے میں جاؤ تو انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں اور کئی موضوع دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، ہمارا معاشرہ بے نمازی ہو رہا ہے، اس پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، لوگ صلح کلیت کی طرف جا رہے ہیں، اس پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، فتنے مولائیت میں چلے جا رہے ہیں، اس پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے جلسے تو اسی طرح سے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ہم یہ عہد کر کے آتے ہیں کہ چند لمحے ہمیں ٹھہرنا ہے، اگر تقریر جم گئی تو ہمیں سننا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق تقریر نہیں رہی تو درمیان سے اٹھ کر کے بھاگ کے چلے آنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی حضرت بیٹھے رہے یا بڑے حضرت بیٹھے رہے ہیں، ہمیں کسی کا لحاظ نہیں کرنا ہے، اگر نہ تو منقبت جمع تو ہم بیٹھیں گے، نہیں تو چلے جائیں گے، تقریر جمی تو بیٹھیں گے، نہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہی بات رہتی ہے، ہم ایک کلام سنتے ہیں، دو کلام سنتے ہیں، اشکبار بھی ہو جایا کرتے ہیں، بڑے دل کی عطا گہرائیوں سے بھی سنا کرتے ہیں، نذرانے بھی دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں پر بیٹھنے کے بعد سن لینا صرف یہی کمال نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں عمل کرنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد اگر موبائل کے اسکرین پر ہماری نظر پڑتی ہے تو گانے کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے، ہماری قوت سماعت جو ہے گانوں کی طرف نہیں جانی چاہیے، ڈھول اور تاشے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر موبائل جب ہمارے ہاتھ میں آئے تو وہاں پر بھی رضا کا کلام نظر آنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا نغمہ نظر آنا چاہیے، مفتی اعظم کا کلام سننا چاہیے، تاج الشریعہ کا کلام سننا چاہیے، یعنی ہمارے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری فطرت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر آپ تشریف لائے ہیں تو ایک جلسے سے ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اپنے چہرے پہ حضور علیہ السلام کا نور رکھنے کا، نور سجانے کا عہد کر کے اٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے، نماز پڑھنے کا وعدہ کرے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اپنے ماں باپ کی
की नाफरमानी से तौबा करे, अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ से तौबा कर ले, अगर कोई गीबत करता है तो गीबत करने से तौबा कर ले, अगर कोई जुल्म करता है तो जुल्म करने से तौबा कर ले। जब ये मिजाज बनाया जाएगा और ये अहद व पैमान लिया जाएगा, एक जलसे से हमें माशरा बेहतर करना है, समाज बेहतर करना है, अपना किरदार बेहतर करना है, अपना तरीका बेहतर करना है, तो यकीन जानिए जब जलसा खत्म होगा और सैकड़ों की तादाद में लोग गुनाहों से तौबा करके उठेंगे, लोग अपनी बुरी आदतों से तौबा करके उठेंगे, अपने आमाले कबीहा से तौबा करके उठेंगे। तो आज से पहले कानपुर की सरजमीन पर एक नौजवान जो गुजरता था, जिसे देखने के बाद लोग चरसी कहते थे, जिसे देखने के बाद लोग गजरी कहते थे, जिसे देखने के बाद लोग शराबी कहते थे, जिसे देखने के बाद लोग जुआरी कहते थे, जिसे देखने के बाद लोग बेनमाजी कहते थे, जिसे देखने के बाद लोग खू करते थे और कहते थे ये अपने आप को सुन्नी कहता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, अपने आप को सुन्नी कहता है लेकिन ये चोरी करता है, अपने आप को सुन्नी कहता है लेकिन ये गीबत करता है, अपने आप को सुन्नी कहता है लेकिन ये झूठ बोलता है, झगड़ेलू और फसादी है। लेकिन जब मजमत मशाइख मसौली कॉन्फ्रेंस में बंदा आ गया है, अब यहाँ पर गुलदार मिल्लत के गुलाम हाजिर हैं, कायदे मिल्लत के शहदा हाजिर हैं, ताजुल शरिया के दीवाने हाजिर हैं, औलिया इकराम के चाहने और मानने वाले हाजिर हैं। इतनी सी देर गुफ्तगू करने और सुनने के बाद यहाँ पर हमें अहद कर लेना चाहिए, अगर बेनमाजी है तो इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ेगा, अगर झूठ बोलता है तो आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा, चोरी करता है तो आज के बाद चोरी नहीं करेगा, ज़िना की आदत है तो आज के बाद ज़िना के करीब नहीं जाएगा, अगर वो जुआ खेलता है तो आज के बाद जुआ के करीब नहीं जाएगा, अगर किसी तरह से फितने मौलाइयत में वो किसी तरह से मुब्तला हो गया है तो तौबा करके आला हजरत सरकार के इश्क में मस्त हो करके ये कहता रहेगा कि उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। यानी कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद हमारा माशरा बदलना चाहिए, हमारा किरदार बदलना चाहिए, हमारा तरीका बदलना चाहिए। गोया जब कल की सुबह की सफेदी नमूदार हो तो जो बंदा इधर उधर से नजर आता था अब मस्जिद के दरवाजे से निकलता हुआ नजर आए, मस्जिद के दरवाजे से निकलता हुआ नजर आए। कानपुर की सरजमीन पर अब अगर गली कूचे वाले देखें तो उसे शराबी ना कहे, उसे जुआरी ना कहे, उसे झूठा ना कहे, उसको बदमाश ना कहे, उसको चच्ची और गजेड़ी ना कहे, बल्कि देख करके ये कहे ये नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है, गौसे आदम का शहीदा जा रहा है, गरीब नवाज का दीवाना जा रहा है, आला हजरत का मस्ताना जा रहा है, ताजुल शरिया का चाहने वाला जा रहा है, गुलजारे मिल्लत को देख करके उनकी जात पर कुर्बान होने वाला जा रहा है, उनके नक्शे कदम पर अमल करने वाला जा रहा है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है आज भी हो जो बराहिम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मेरे ताजुल शरिया कहते हैं जहां में आम पैगाम शाहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा। एक मिनट, प्रशासन का फोन आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना वक्त दिया गया, आपको इतना कीमती वक्त मिला। लेकिन याद रखें वक्त की किल्लत की तलवार जो हमारी गर्दन पर हमेशा लटकती रहती है, बड़ी मुश्किल और मशक्कत के साथ ये वक्त हमें मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ए भैया 2 मिनट बात मेरी खत्म हो रही है, मैं नहीं ये सब बर्दाश्त, सुनो, वक्त की किल्लत होती है, खून जिगर पेश किया जाता है, उसके बाद भी आप वैसे ही चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिंबर है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक है, सरकारे गुलदारे मिल्लत अपना कीमती वक्त अता करते हैं, रात रात भर जलसों में शिरकत करना, दिन दिन भर सफर करना, मुख्तसर और कलील वक्त आराम करना, उस वक्त भी मुरीदों की मुलाकात, उनकी खबरगिरी करना, उनके अहवालो वाक़यात को सुनना और उनकी मिजाज पुरसी करना, ये बड़ी कुर्बानी है, पर इस कुर्बानी को हमें ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। आज गुलजारे मिल्लत के चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं तो जरा हाथ उठा करके बोलें इसमें कितने लोग हैं जो सरकारे गुलजारे मिल्लत से सच्ची
عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نام ان کی ذات سے عقیدت رکھتے ہیں، مشائخین مسولی سے عقیدت رکھتے ہیں، ہاتھ اوپر ہی رہے نیچے نہ اٹھے، ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے گا، بالکل ایمانداری کے ساتھ جذبات میں آ کر کے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ اہل اسٹیج بہرحال ٹھیک ہے، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، عقیدت کی بات ہے، ہر ایک کے لیے لازمی ہے، ہم خود بھی ان کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ یقیناً مجھے آپ سے حسن ظن ہے، آپ سارے لوگ سچی عقیدت رکھتے ہیں، سچی محبت رکھتے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت و عقیدت میں عشق میں برکت عطا فرمائے، برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اپنا فضل خاص عطا فرمائے۔ تو گلدار ملت پر مرنے والوں، گلدار ملت کے نام پر جان دینے والوں، گلدار ملت تمہارے ہاتھ اٹھانے سے صرف خوش نہیں ہو جائیں گے، گلدار ملت تو ایسے ہیں جو اپنی تعریف و توصیف نہیں چاہتے ہیں، اپنے خاندان کی تعریف و توصیف نہیں چاہتے ہیں۔ گلدار ملت کے گھٹی میں جو بات ہے، ان کے خون کے قطرے قطرے میں جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر بندے مومن کو نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنانا چاہتے ہیں، غوث آدم کا شہدا بنانا چاہتے ہیں، غریب نواز کا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں۔ تو گلدار ملت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، آپ کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والوں، کتنے مجمع عام سے ہیں جو گلدار ملت کی نسبت سے ان کے سامنے آج یہ عہد کرنے کو تیار ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی چہرے پر داڑھی شریف پر استورا نہیں چلے گا، حضور علیہ السلام کا نور سجائیں گے اور ایک مشت داڑھی رکھیں گے، کھسکسی داڑھی نہیں، فیشن والی داڑھی نہیں، جوکر والی داڑھی نہیں، یہ ان کی داڑھی نہیں، بلکہ وہ داڑھی چہرے پہ رکھیں گے جس کو دیکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، میرے آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، جسے دیکھنے کے بعد غوث آدم خوش ہو جائیں، غریب نواز خوش ہو جائیں، وہ آقا کریم جن کے بارے میں عاشق نے کہا ہے جس سے تم روٹھو برگشتہ دنیا ہو جائے، آقا جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، رخ سے زلف کو رخ سے ہٹا دو تو قمر شرمائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے چہرے پر داڑھی سجائیں گے؟ گلدار ملت کے دیوانے، تاج الشریعہ کے دیوانے وہ ہاتھ اٹھے رہے، ذرا کھڑے ہو کر کے بتا دیں جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر کے جن کے چہرے پر داڑھی شریف پہلے سے ہے وہ بیٹھے رہیں، جن کے چہرے پر داڑھی شریف نہیں ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایمانداری سے کھڑے رہیں۔ یقیناً آپ کے اعمال کا سوال ہے، عقیدت و محبت کا سوال ہے، اس کے گلدار ملت کا سوال ہے، اس کے تاج الشریعہ کا سوال ہے، اس کے مفتی اعظم ہند کا سوال ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سوال ہے۔ آپ جب یہ وعدہ کر کے نکلو گے تو کوئی وہابی دیوبندی رافضی یہ نہیں کہے گا کہ لاکھوں لاکھ خرچہ کیا تھا، گلدار ملت کو بلایا تھا، آخر فائدہ کیا ہوا، نفع کیا ہوا؟ اگر آپ نے عمل کر لیا تو کانپور کی جس گلی سے بندہ گزرے گا گلدار ملت کا دیوانہ نظر آئے گا، تاج الشریعہ کا مستانہ نظر آئے گا۔ پھر دنیا والوں کو بتا دینا ہم اپنی آن بان شان پہ آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، زمانے کو بتاتے ہیں کہ نبی کا غلام جو عہد کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور مسلک رضا کے پیغام کو عام کرتا ہے۔ ممکن ہے اتنے وقت لوگ جذبات میں بھی کھڑے رہے ہوں، ذرا پھر سے کھڑے ہو کر کے بتائیں اور میں پھر قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے حضور گلدار ملت کی بارگاہ کرم میں عرض کروں کہ سرکار نظر رحمت اٹھائیں، ذرا ان غلاموں کو ایسے دیکھ لیں ایک نظر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہرے پر نبی کا نور سجانے والے ہیں۔ قاضی شہر کانپور کی بارگاہ میں گزارش ہے نظر رحمت اٹھائیں اور انہیں دعاؤں سے نوازیں اور اس طرح سے نوازیں کہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ جلسوں کا یہ مقصد ہے، جلسوں کا یہ مقصد ہے۔ اے حضرت قبلہ میری بات سنیے، میرا خون جگر صرف ہو رہا ہے۔ بھائی ہم اپنا دل کا درد بیان کرتے ہیں، ورنہ بارہا یہاں وہاں جانے کے بعد یہ درجنوں موضوع کیوں دیے جاتے ہیں؟ لوگ نمازی نہیں ہیں، لوگ داڑھی والے نہیں ہیں، لوگ مولائی وہ فتنہ مولائیت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں۔ جلسوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے،
ہم لطیف آباد مولوی نہیں ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمارا مقصد ہے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے, ہمارا سماج بہتر ہو جائے. اہل سنت کو جو تانے دیے جاتے ہیں, اہل سنت کو جو تانے دیے جاتے ہیں, وہ تانا دینے والوں کو منہ کی کھانی پڑے. اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان جتنے ہیں سب کے سب نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں, غوث اعظم کے شہداء بن جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت ختم ہوا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا بیعت کا سلسلہ نہیں ہے؟ آپ لوگ تشریف رکھیں, آپ لوگ تشریف رکھیں. جو میں نے عرض کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.